بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان میں طلاق اور خلع کی شرح میں اضافے کی وجہ سے خلع ہو رہے ہیں، ڈائیورسز ہو رہی ہیں، خواتین خلع لے رہی ہیں، مرد ڈائیورسز دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بچوں کو جن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام انسانیت کا دین ہے، دین فطرت ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایسا نظام معاشرت دیا ہے جس میں ہر طبقے کے زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو کسی کا، ان کے لیے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ پاک نے حکم دیا اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ عورتوں کے ذمہ احکام بیان کرنے کے بعد قرآن مجید دوبارہ شوہروں کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے اوپر عورتوں کے جو حقوق ہیں انہیں اچھی طرح ادا کرو، اور خود کو بالادست تو بااختیار سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ دستور شرعی کے خلاف بدسلوکی نہ کرو، یعنی ان کے بارے میں اچھی بات کرو، اپنے فعل اور اپنی کردار اور رویے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جیسا کہ تم ان سے اپنے لیے چاہتے ہو ویسا ہی تم ان کے ساتھ رویہ اور حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں سے حسن معاشرت یعنی معروف طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے، اور معروف کے معنی یہ ہے کہ ان کا حق پورا ادا کیا جائے۔ مثلا مہر، نفقہ، اگر کئی بیویاں تو ان کے درمیان جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے۔ اس طرح بدگوئی ترک کر کے اس کی اذیت کو ختم کرنا، اس طرح ان کی طرف سے بے اعتنائی اور دوسروں کی طرف میلان کو ترک کرنا وغیرہ، یہ جو ہے اس حوالے سے واضح احکامات ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے شوہروں کو بیویوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ امر نفس انسانی کے لیے بہترین اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اچھائی کی میری نصیحت کو قبول کرو۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اس طرح مشکات شریف کی حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ جب تمہاری رفیق حیات مر جائے تو اس کے لیے دعا کرو۔ ناظرین کرام، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے حقوق کے حوالے سے فرمایا، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو انہیں بھی ویسا ہی پہناؤ، انہیں مارو نہیں اور نہ انہیں برے الفاظ کہو۔ اسی طرح ناظرین اکرام، سنن ابو داؤد میں مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے سورہ نساء میں کہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چنانچہ شوہر کو بیوی سے حسن سلوک اور فیاضی سے برتاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں اچھے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے مہربانی کا سلوک کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو بیویوں کے حق میں سراپا محبت تو شفقت ہونا چاہیے، اور ہر جائز امور میں ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرنی چاہیے۔ کچھ لمحوں کے لیے دوسروں کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کام نہیں۔ حقیقتاً نیک اور اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی سے حسن معاشرت کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل سے کام لینے والا اور محبت اور شفقت کرنے والا ہو۔ اسلام میں معاشرتی حیثیت سے عورتوں کو کتنا بلند مقام حاصل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مرد کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ معاشرت کے باب میں معروف یعنی اچھے طرز عمل اور حسن معاشرت کا خیال کیا جائے، تاکہ وہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر چیز میں حسن معاشرت برتے۔
ارشاد ربانی اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے. یہ سورہ النساء میں اللہ پاک نے فرمایا ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ قرآن میں صرف حسن معاشرت کے لیے ہی نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آنا مردوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، بلکہ اسی کے ساتھ ہر طرح کے مسائل کے بارے میں کہا گیا. اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ. ناظرین اکرام، قرآن و سنت کے حوالے سے میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے حوالے سے ہم نے بات کی. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ لوگوں عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، وہ تمہاری زیر نگیں ہیں، تم نے انہیں اللہ کے عہد پر اپنی رفاقت میں لیا ہے اور انہیں اللہ ہی کے قانون کے تحت اپنے تصرف میں لیا ہے. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا نہ تمہیں ناگوار ہو. اگر ایسا کریں تو تم انہیں جو ہے وہ روک سکتے ہو اور تم پر انہیں کھانا کھلانا پلانا فرض ہے. ڈانٹ سکتے ہو ان کو کہ کوئی ایسا بندہ نہ آئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہو. ناظرین اکرام، فی زمانہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، بہت سی قباحتیں بھی معاشرے میں آ گئی ہیں اور معاشرے میں حیا مارچ بھی ہو رہے ہیں اور عورت مارچ بھی ہو رہے ہیں بڑا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بینگ اے پریکٹسنگ لائر، کہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی توجہ اگر مرد عورت دیں تو اپنا گھر ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں. میں نے بہت سے ایسے میاں بیوی کو دیکھا ہے جو بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے غصے میں آ کے طلاق کیوں لے لی یا کیوں دے دی. اس سے بچے بری طرح جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں برداشت پیدا کرنی چاہیے اور قرآن و سنت کے مطابق میاں کو بیوی کے ساتھ اور بیوی کو میاں کے ساتھ سلوک رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.